Respected viewers and dear students, Assalamu alaikum. Today is lecture number 41 of Calculus of Multivariable. In the last lecture, we were discussing the Fourier series for periodic functions, and we did few examples. Today we start again doing another example of calculating the Fourier series coefficient and finding the Fourier series for a given periodic function. So our first example is for a function which is defined as fx is equal to minus x from minus pi to 0 and fx is equal to 0 from 0 to pi. It is period is 2 pi, so fx is equal to f of x plus 2 pi. You can see the graph. From the graph, it is very obvious that the function is periodic and the period is 2 pi. If we start from minus pi to pi, it will start repeating again from pi. Now, to find the Fourier series for this function, we have to evaluate the coefficients. The coefficient a naught, which is equal to 1 over pi into integral of the function with respect to x along the period from minus pi to pi. So, and where you know the formula for an and you know the formula for bn. So we start for a naught. In this case, our fx has two pieces. The very first piece from minus pi to 0, the definition of the function is fx is equal to minus x. And for the other piece from 0 to pi, the definition of the function is 0. The value of the function is 0 in that interval. So a naught is equal to 1 over pi integral of minus x from minus pi to 0 and plus 1 over pi into integral of 0 with respect to x from 0 to pi. The second integral is 0 very obviously, and this first integral is equal to 1 over pi into minus x square over 2, and limits for x are minus pi to 0, and after putting these limits, a naught is equal to pi by 2. Now we find an is equal to 1 over pi into integral of function into cosine of nx with respect to x along the period, along the interval that is from minus pi to pi. Again, because there are two pieces, so it will involve two integral. The last integral becomes 0 because at that interval from 0 to pi, the value of the function is 0. So an is equal to 1 over pi into integral of minus x into cosine nx, x from minus pi to 0. And now you can take minus out, so that is equal to minus 1 over pi into integral of x cosine nx with respect to x. This is the product of two functions, and we will apply the integration by parts. So that is equal to minus 1 over pi into bracket start x into sine nx over n, and here the values of x varies from minus pi to 0, and minus 1 over n into integral of sine nx with respect to x, x from minus pi to 0. The very first integral becomes 0, very obvious, and the second integral is minus 1 over n into minus cosine nx divided by n, where x is from minus pi to 0, and substituting these limit, this integral, that is an, is equal to minus 1 over pi n square into 1 minus cosine n pi. Cosine n pi is equal to 1
when n is even, and cosine n pi is equal to minus 1 when n is odd. So our an is equal to minus 2 over pi n square when n is odd, and an is equal to 0 when n is even. Now we will calculate the coefficients bn, and for bn we have bn is equal to integral of fx into sin nx with respect to x from minus pi to pi, and again this for the interval minus pi to 0 we will be integrating it, because for the other interval from 0 to pi this will become 0. So bn is equal to 1 over pi into integral of minus x into sin nx with respect to x from minus pi to 0, which is equal to minus 1 over pi into x into minus cosine nx over n plus 1 over n into integral of cosine nx with respect to x, and these integral are from minus pi to 0, and we are integrating by parts. After substituting these limit, bn is equal to minus 1 over pi into pi cosine n pi divided by n plus 1 over n into sin nx over n, and the limits are, for this the last one minus pi to 0, and this becomes 0 because sin nx becomes, for when you put 0 it becomes 0, and even when you put minus pi sin nx becomes 0. So bn is equal to minus cosine n pi divided by n, and when n is even bn is equal to minus 1 over n, and when n is odd bn is equal to 1 over n. So we have a naught is equal to pi by 2, an is equal to 0 for n is even, and an is equal to minus 2 over pi n square when n is odd, and bn is equal to minus 1 over n when n is even, and is equal to 1 over n when n is equal to odd. Putting these results in our Fourier series, the function fx is now equal to pi by 4 minus 2 over pi into cos x plus 1 over 9 cos 3x plus 1 over 25 cos 5x plus so on cosine terms, and then the sine terms plus sin x minus 1 by 2 sin 2x plus 1 over 3 sin 3x minus 1 over 4 sin 4x and so on. प्लीज़ ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, क्योंकि अब हमने काफ़ी एग्जाम्पल कर ली हैं और आपको मालूम है कि किस तरीके से हमने ये कोफिशिएंट निकालने के बाद सीरीज़ में पुट करने हैं. अजीज़ तालिब इल्मों, अब हम एक और बात कर रहे हैं और ये बात आप पहले से जानते हैं. इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये क्या होते हैं? आपने इससे पहले कोर्सेज में इनके मुतल्लिक पढ़ा होगा. इनकी डेफिनेशन हम अभी लिख के भी करेंगे. पहले आपको ज़बानी बता दें कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसमें एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, और फिर भी वही जवाब रहे, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो ऐसा फंक्शन जो है दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन. मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स, दैट इज इवन फंक्शन. दीज आर इवन फंक्शन. और ये जो इवन फंक्शन होते हैं, इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो दोज आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. अब ऑड फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, जैसा कि एक्स क्यूब या साइन एक्स का फंक्शन, और ये जो ऑड फंक्शन है इन ज्योमेट्रिकली इनका जो ग्राफ जो है ये ऐसा होता है कि दीज आर, इसका ग्राफ जो है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इन फंक्शंस के मुतल्लिक अगर हमें पता चल जाए कि ये ऑड है या इवन, तो हमारी बहुत सारी मेहनत जो है वो बच जाती है, और हमारे जो इंटीग्रल जो जिनकी की ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेट करने की और इनकी मालूम होने से वो कुछ ज़ीरो हो जाते हैं, तो इनका बड़ा फ़ायदा है अगर पहले से पता चल जाए। तो ये बात हम अभी करेंगे कि कैसे हमें अगर फंक्शन पहले से इवन और ऑड हों तो उनमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे ये हमारी हेल्प कर सकते हैं टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज फोरियर सीरीज, फोरियर कोफिशिएंट। इतनी बातें हमने ज़बानी की हैं, आइए इनको लिख के करते हैं आपको ताकि समझ आ सके। माना कि ये जो ऑड और इवन फंक्शन है आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए हम इनको लिख कर डिफाइन करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, y is equal to x square is an even function because f of minus 2 is 4 and also f of 2 is 4, and f of minus 3 is equal to 9, also f of 3 is 9. In general, if we take the square of x, it is x square, and if we take the square of minus x, it is again x square. So f of minus x is equal to fx for this particular function, which is fx is equal to x square. And you can see the graph of this in the diagram. You remember this is a parabola opening up upward, having the vertex at the origin. So in this graph you can see that the graph is symmetrical about the y-axis. Another example of even function is fx is equal to cosine x, because you know cosine of minus x is equal to cos x. So therefore f of minus a, which is equal to cos a, also that is equal to fa. So f of minus a is equal to fa. So y is equal to cos x is an even function. Odd function, a function fx is said to be odd if f of minus x is equal to minus fx. The function value for particular negative values of x is numerically equal to that for the corresponding positive value of x, but opposite in sign. Fx is equal to x cube is an example, because here f of minus x is equal to minus fx. You can check the particular values for x is equal to minus 2. F of minus 2, I mean cube of minus 2 is minus 8, but cube of 2 is 8. So it is minus of f2. So therefore this function is odd function. The other example, you know, y is equal to sine x, and you can see the graph of that, and you know that f of minus x, I mean sine of minus x, is equal to minus sine x, and you can see the graph of that and the graph of y is equal to x cube. Here on screen you have the graph of y is equal to x cube, and you can see this graph is symmetrical about the origin. Also you can see the graph of y is equal to sine x on the screen, and again you can see that the graph is symmetrical about the origin. ये कुछ सिमेट्री ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन में से एक लाइन खींचें और फंक्शन जहाँ पर वो मीट करता है
تو جہاں اس کی ویلیو کسی پر یہ اگر یہ ویلیو یہاں پر موجود ہے، آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے کہ ویلیو جہاں پوائنٹ پی لکھا ہوا ہے، تو جتنا اس کا آرڈینیٹ ہے تو بالکل ایگزیکٹ اگر یہ اوریجن سے نیگیٹو کی طرف آئے اور اس پر اس فنکشن کو کا پوائنٹ معلوم کریں تو اس کی ویلیو اتنی ہی ہوگی نومیریکلی، لیکن وہ نیگیٹو ہوگی. ابھی ہم نے آپ کو آڈ اور ایون فنکشن کے متعلق بتایا. اس کی مزید پریکٹس کے لیے ہم اب آپ کو گراف دیں گے اور صرف گراف سے دیکھ کے آپ بتائیں گے کہ یہ گراف جو ہے کیسے فنکشن کیا ہے، یہ آڈ کا ہے یا ایون کا ہے. ہاں ایک بات تو ہم بھول ہی گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنکشن جو ہے نہ ہی وہ آڈ ہو اور نہ ہی ایون ہو. تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر فنکشن یا تو آڈ ہوگا یا ایون ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گیون فنکشن جو ہے دیٹ از نائدر آڈ نور ایون. تو آئیے ہم آپ کو کچھ گراف دکھاتے ہیں مختلف فنکشنز کا، اور آپ بتائیں گے کہ فگر دیکھنے سے، بے شک اس کی آپ کو ایگزیکٹ ایکویشن نہیں بھی معلوم ہو، ڈائیگرام دیکھنے سے، گراف دیکھنے سے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن ایون ہے یا آڈ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. یہ اسکرین پہ جو پہلی ڈائیگرام، پہلا گراف جس فنکشن کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ آڈ فنکشن ہے. ایون اس لیے نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ سیمیٹریکل اباؤٹ وائی ایکسس. اور اگر ہم اوریجن میں سے کوئی لائن پاس کریں تو جس پوائنٹ پر وہ گراف کو ملے گی دونوں سائڈ پہ، اوریجن سے رائٹ پر اور اوریجن سے لیفٹ پر، تو اوریجن پہ رائٹ پہ جہاں ملے گی وہاں ویلیو جو ہے وہ پازیٹیو 2 ہے، اور لیفٹ پہ جہاں ملے گی وہاں ویلیو -2 ہے. تو لہذا یہ ایسا فنکشن ہے کہ جہاں پر ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس آف ایف ایکس. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ایف ایکس از اکول ٹو مائنس ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس. تو یہ ایون فنکشن نہیں ہے، یہ آڈ فنکشن ہے. نمبر 2 ڈایاگرام میں یو کین سی اٹ از اے پیریوڈک فنکشن. -π سے π تک جا رہا ہے، ایک اسٹریٹ لائن ہے جو اوریجن میں سے پاس کر رہی ہے، اور اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایون فنکشن نہیں ہے، یہ آڈ فنکشن ہے. 0 سے π تک اگر کوئی ویلیو کسی پوائنٹ پر لیں تو جو اس کی ویلیو ہے، اور پھر 0 سے لیفٹ پر -0 اور -π کے درمیان اتنے ہی فاصلے پر ان دا نیگیٹو ڈائریکشن پہ ویلیو لیں تو وہ ویلیو جو ہے وہ نومیریکلی تو ایکول ہے اس ویلیو کے، لیکن نیگیٹو ہے. تو لہٰذا یہ فنکشن ایسا ہے کہ ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ایف ایکس. اور یہاں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اوریجن میں سے یہ لائن پاس کر رہی ہے، تو اس سے بھی ہمارا یہ ٹیسٹ یہ ہے کہ دیٹ از سیمیٹریکل about the origin. So therefore this is the graph of the function which is an odd function. ڈائیگرام نمبر 3 اس میں دیکھیے کہ یہ پیریوڈک فنکشن ہے، -π سے لے کر π تک، پھر یہ ریپیٹیشن شروع کرتا ہے، اور اس کا پیریڈ جو ہے وہ 2π ہے، اینڈ اٹ از سیمیٹریکل اباؤٹ وائی ایکسس. میرے خیال میں کوئی اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک ایون فنکشن کا گراف ہے. نیکسٹ ڈائیگرام میں، ڈائیگرام نمبر 4، یہاں جو آپ کو یہ گراف نظر آ رہا ہے جس فنکشن کا، یہ نہ ہی تو سیمیٹرک ہے اباؤٹ وائی ایکسس اور نہ ہی یہ سیمیٹرک ہے اباؤٹ اوریجن. دیکھیے اوریجن سے نیچلی کی طرف نیگیٹو ویلیوز تو لے ہی نہیں رہا یہ، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ایف ایکس. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ آڈ نہیں ہے. اور ادھر دیکھیے کہ اگر ہم یہ وائی ایکسس کے اراؤنڈ سیمیٹری دیکھیں تو یہ سیمیٹریکل وائی ایکسس کے اراؤنڈ سیمیٹریکل بھی نہیں ہے. سو دس از دا گراف آف دا فنکشن وچ از نائدر آڈ نور ایون. نیکسٹ ڈائیگرام میں، 5th ڈائیگرام میں،
پیریوڈک فنکشن ہے, -π سے π تک اس کا گراف موجود ہے, اس کے بعد وہی ریپیٹیشن شروع کرتا ہے, اور ویری آبویسلی دا گراف از سیمیٹریکل اباؤٹ y ایکسس. So this is the graph of an even function. Next diagram, 6 ڈائگرام میں یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ فنکشن that is not symmetric, this graph is not symmetric about y axis, but it is symmetric about the origin. So this is the graph of an odd function. Product of odd and even function. یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے اور بڑے آسان ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ اگر ہمارے پاس پروڈکٹ آف ٹو فنکشنز ہوں تو اگر وہ دونوں ایون ہیں تو پروڈکٹ کیا رہے گی, دونوں آڈ ہیں تب پروڈکٹ کیا رہے گی, دونوں ایک آڈ ہے ایک ایون ہے تب ان کا جو پروڈکٹ سے جو فنکشن حاصل ہوگا تو وہ کیا ہوگا. یہ اس کو ذرا اس طریقے سے دیکھنا زیادہ آسان رہے گا جیسے کہ ہماری علامتوں کی بات کرتے ہیں. یاد کریں کہ آپ کا بہت ایلیمنٹری الجبرا میں مائنس ملٹیپلائڈ بائی مائنس از اکول ٹو پازیٹیو پلس, اینڈ پلس انٹو پلس دیٹ از پلس, اینڈ پلس انٹو مائنس اور مائنس انٹو پلس دیٹ از مائنس. اس میں اگر آپ ڈیزگنیٹ کر لیں ایون کو ڈینوٹ کریں بائی پلس کے سائن سے اور آڈ کو ڈینوٹ کریں بائی مائنس کے سائن سے, تو جو یہ خوبیاں جو ایٹریبیوٹ اور جو یہ پراپرٹیز سائن کی ہیں وہی ان فنکشن کی ہو جائیں گی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون فنکشن انٹو ایون فنکشن وہ ایون ہوگا, آڈ فنکشن ان ٹو آڈ فنکشن یعنی پروڈکٹ آف ٹو آڈ فنکشن وہ ایون ہوگا, اور پروڈکٹ آف این ایون فنکشن ود این آڈ فنکشن اور پروڈکٹ آف آڈ فنکشن ود ایون فنکشن دیٹ ول بی این آڈ فنکشن. Let us write these results, and these are even multiplied by even is equal to even, just like plus multiplied by plus is equal to plus. Odd multiplied by odd is equal to even, just like minus multiplied by minus is equal to plus. Odd multiplied by even is equal to odd, just like minus multiplied by plus is equal to minus. These results can easily be proved. First of all, taking two even function, let capital Fx, which is equal to small fx into small gx, and both small fx and gx are even, then f of minus x, capital F of minus x, is equal to small f of minus x into small g of minus x. And since fx and gx are even, so therefore f of minus x is fx and g of minus x is gx. So capital F of minus x is equal to f of x, and therefore capital Fx is even. Now taking the product of two odd function, let capital Fx is equal to small fx into gx, where both fx and gx are odd function, and if we replace x by minus x, so capital F of minus x is equal to small f of minus x into g of minus x. And because both are odd function, small f of minus x is equal to minus f of x, and small g of minus x is equal to minus gx, and then minus minus positive. So therefore
capital F of minus x is equal to capital Fx, and here the capital Fx is even function. So we have proved that the product of two odd function is an even function. Finally, we take one odd and the one even function. Let capital Fx is equal to small fx into gx, where we say fx is odd and gx is even. And now we test for this, substituting for x minus x. So capital F of minus x is equal to small f of minus x into g of minus x, which is equal to minus of fx into gx, and that is equal to minus of capital Fx. So therefore f of minus x is equal to minus of fx capital. So therefore capital Fx is an odd function. अभी हमने इवन और ऑड फंक्शन की प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया कि वो इवन है या ऑड है या नहीं है. आइए इस पर कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एग्जाम्पल करते हैं. हम मुख्तलिफ फंक्शन लेंगे और देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है. Let us do some example on this topic. The very first is x square into sine 2x. Now we know x square is an even function and sine 2x is an odd function. So therefore here we have even into odd, and that is odd. So therefore the result, the product will be odd. Second, we have here the product x cube into cosine x, and x cube we know that is odd and cosine x we know that is even. So therefore odd into even is equal to odd. So the result is odd. Third, cosine 2x into cosine 3x. Definitely both functions are even, and even into even is even, so the result is even. Fourth, x into sine nx. X is odd function and sine of nx is also odd function, so that is odd into odd, so that is even, so the result is even. Fifth, 3 into sine x cos 4x. 3 is constant, it does not do any harm, so we have only to consider sine x and cosine 4x. Sine x is an odd function, cosine 4x is even function, so odd into even is an odd function. Sixth, 2x plus 3 into sine 4x. This 2x plus 3 is neither odd nor even, because if you put here, replace x by minus x, so you cannot calculate it as minus of 2x plus 3, and similarly it will be not equal to 2x plus 3, so therefore it is neither odd nor even. Where sine 4x is odd, so neither into odd, it is always neither. If you multiply any function which is not neither odd nor even by anything, so that will be neither odd nor even, so the result is neither. Seventh, sine square x plus cos 3x. Sine square x is even function. You remember that the square makes everything positive, even it is if you substitute negative, square of negative is positive. So square of sine x is even function, and whereas cos 3x is also even function, so even into even is an even, so the result is even. Eighth, x cube into e raised to power x. Here x cube is an odd function, and where e raised to power x is neither odd nor even, so therefore the result is neither odd nor even. Ninth, x raised to power 4 plus 4 into sine 2x. X raised to power 4 plus 4
is an even function where sine of 2x is an odd function. So even into odd is odd. So the result is odd function. Dear students, اب تک جتنی بات کی ہیں یہ تو بہت آسان باتیں تھیں جو اس سے پہلے بھی آپ جانتے تھے. ان باتوں کا اصل فائدہ ہم اپنے فورئر کوفیشینٹ کی کیلکولیشن میں اٹھانا چاہتے ہیں. یہ کچھ رزلٹ آپ کو ملیں گے جو کہ ایون اور آڈ فنکشن کے متعلق ہوں گے. یہ آپ کو بہت کام آئیں گے. دیز آر دا ویری فرسٹ ریزلٹ, the integration of an even function f(x) with respect to x from minus a to a is twice of integral of f(x) with respect to x from 0 to a. اور یہ بات بہت آسان ہے اس کا سمجھنا. یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک گراف ہے جو کہ ایون فنکشن کا گراف ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از دا ایریا باؤنڈیڈ بائی دا کرو اینڈ دا ایکس ایکسس. تو یہاں ہمارے پاس یہ جو دونوں ایریے ہیں دیٹ از فرام مائنس اے ٹو 0 اینڈ دین فرام 0 ٹو اے, اور یہ جو فنکشن کی جو لائن ہے, دو ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان دونوں ٹرائنگل کا ایریا برابر ہے. تو لہذا اصل میں یہ 2 ٹائمز ہے کسی ایک ٹرائنگل کے ایریے کے. تو لہذا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ انٹیگرل آف ایف ایکس فرام مائنس اے ٹو اے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس از ٹوائس آف انٹیگرل آف ایف ایکس ود ریسپیکٹ ٹو ایکس فرام 0 ٹو اے. یہاں ہم آدھا پیریڈ لے لیں گے. پیریڈ ہمارا مائنس اے سے اے تک ہے, یہ جو انٹرول ہے مائنس اے سے اے تک ہے. ایگزیکٹ اس کے درمیان میں سے ہم یہ لے لیں گے, اور اس پہ جو انٹیگرل ہوگا اس کا ہم ٹوائس کر دیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا یہ کیلکولیشن کے لیے, انٹیگرل فنکشن کے, یہ ایون فنکشن کے انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے. ناؤ فار این آڈ فنکشن, دس از دا ریزلٹ دیٹ انٹیگرل آف ایف ایکس ریسپیکٹ ٹو ایکس فرام مائنس اے ٹو اے از 0. So integral of any odd function from minus a to a is 0, and that is clear from the diagram. If you see the area that is from 0 to a bound in this interval, this area is positive, and the area of this triangle from 0 to minus a, or you can say minus a to 0, this will be negative. And the sum of these area will be 0. So in fact what we have concluded that the integral of an odd function from minus a to a is always equal to 0. یہ دو رزلٹ ہم نے دکھائے, اور اس کا ہم بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمارے پاس جس وقت ہم کوفیشینٹ معلوم کرتے ہیں, اگر ہم پہلے سے پتہ چل جائے کہ جس فنکشن کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ آڈ ہے, تو ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کا انٹیگرل یعنی مائنس پائی سے پائی, اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے ان کا جو پیریڈ ہے, تو مائنس پائی سے پائی تک انٹیگریٹ کریں کسی آڈ فنکشن کو, تو اس کا جواب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, وہ 0 ہوگا. تو اسی طریقے سے ہمارے جو پیریڈک فنکشن ہے اگر وہ ایون ہوگا اور اس کو انٹیگریٹ ہم مائنس پائی سے پائی تک کریں گے, تو اس کو مائنس پائی سے پائی تک کرنے کی بجائے اس کو انٹیگریٹ کریں گے فرام 0 ٹو پائی, اور اس کو ٹوائس کر دیں گے. لیٹ اس اسٹیٹ فیو ریزلٹ which will be helpful for calculating the Fourier coefficients. Theorem 1, if fx is defined over the interval minus pi to pi and fx is even, then the Fourier series for fx contains cosine terms only. Included in this is a naught, which may be regarded as an cosine nx where n is equal to 0.
proof is very easy. Since fx is even, so the integral of fx from minus pi to pi will be twice of integral of fx from 0 to pi. And first of all, a naught, so a naught is equal to 1 over pi integral of fx with respect to x from minus pi to pi, which is now equal to 2 over pi integral of fx from 0 to pi. So a naught can be calculated in this way. And now for an, which is equal to 1 over pi integral of fx from minus pi to pi with respect to x. Again please, an is equal to 1 over pi into integral of fx cosine nx with respect to x, x from minus pi to pi. Here both fx and cosine nx are even, because it is given that fx is even and cosine nx we know that is even. So even into even is even. So therefore we are integrating an even function from minus pi to pi. So therefore an is equal to 2 over pi into integral of fx cosine nx dx, x from 0 to pi. And in this way we can calculate an. Now bn. bn, according to its definition, its formula, that is equal to 1 over pi into integral of fx into sine nx with respect to x, x from minus pi to pi. And here fx is even and sine nx is odd, as we know. So therefore even into odd is an odd function, and this integral becomes 0. So therefore bn is equal to 0. आपने देखा कि जो bn कोफिशिएंट्स हैं ये 0 हैं, तो लिहाजा हमारे एक्सपेंशन में साइन वाली टर्में नहीं होंगी, क्योंकि ये साइन के कोफिशिएंट्स हैं, और सिर्फ उसमें ए नॉट होगा और कोसाइन वाली टर्में होंगी. इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए. एग्जाम्पल, द वेव फॉर्म शोन is symmetrical about the y-axis. The function is therefore even and there will be no sine terms in the series. ये डायग्राम देख रहे हैं, बड़ी वाज़ेह है कि that is symmetrical about the y-axis. और इसमें अभी हम आपको करके देखेंगे, दिखाएंगे कि इसमें साइन की टर्में, साइन वाली टर्में नहीं होगी. Let us find the coefficient a naught first. A naught is equal to 1 over pi into integral of fx with respect to x from minus pi to pi. And because fx is even function, we can write it that is equal to 2 over pi into integral of fx with respect to x from 0 to pi. And fx is equal to 4 in between minus pi by 2 to pi by 2. So therefore it is 4 from 0 to pi by 2 and 0 from pi by 2 to pi. The integral over pi by 2 to pi will be 0 because the value of the function is 0. So the integral which is contributing, that will be the integral of 4 with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2. So here a naught is equal to 2 over pi integral of 4 with respect to x, and x is from 0 to pi by 2. And this integral is equal to 2 over pi into 4x, because the integral of 4 is 4x.
after substituting the lower limits and upper limits, and this result after substituting is A naught is equal to 4. Now we are calculating an. An by definition is equal to 1 over pi into integral of fx cosine nx with respect to x from minus pi to pi over the period. And here, because fx is even, cosine nx is even, so the function is even. So therefore, this is equal to 2 over pi into integral of fx into cosine nx. X is from 0 to pi. So an is equal to 2 over pi into integral of 4 into cosine nx. X is from 0 to pi by 2. And this integral is very easy. That is equal to 8 over pi into sine nx divided by n. X is from 0 to pi by 2. And after putting this limit, this is equal to 8 over pi n into sine n pi by 2. And when n is even, this will become 0. And when n is odd, if it is odd of the form n is equal to 1, 5, 9, then an is equal to 8 over pi n. And if n are of the form 3, 7, 11 and so on, then an is equal to minus 8 over pi n. Now the coefficient bn are 0 because fx is even, signs are odd, so ultimately those are the integral of odd function from minus pi to pi, so therefore the result will be 0. So bn are 0 here, and now substituting these coefficient, our fx is equal to 2 plus pi by 8 into cos x minus 1 over 3 cos 3x plus 1 over 3 cos 5x minus 1 over 7 cos 7x plus so on. So this will be the Fourier series for our function. देखिए हमने कितनी खूबसूरती से अपने इस रिजल्ट जो कि इवन फंक्शन के मुतलिक था उसको अप्लाई किया, और इसमें हमने bn नहीं निकाले. बिल्कुल इसके पैरेलल रिजल्ट है जो कि ऑड फंक्शन के लिए है, जो कि हमने पहले स्टेट किया. अब उसको दोबारा स्टेट करते हैं और उसका प्रूफ करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं. लेट अस डू दैट. थ्योरम: इफ fx इज एन ऑड फंक्शन defined over the interval from minus pi to pi, then the Fourier series for fx contains sine term only. Proof: since fx is an odd function, proof is very easy. We first find a naught. A naught is equal to 1 over pi into integral of fx with respect to x from minus pi to pi. Since we know that fx is odd, so this is equal to 0. So a naught is equal to 0. For an, as we know that an is equal to 1 over pi into integral of fx into cosine nx with respect to x from minus pi to pi. And we know that fx is odd and cosine nx is even, so the product is an odd function. So therefore, this is equal to 0. So an is also equal to 0. And bn, which is equal to 1 over pi into integral of fx into sine nx with respect to x from minus pi to pi. And both fx and sine are odd function, so the resultant function is even. So therefore, we can write this integral as bn is equal to 2 over pi into integral of fx sine nx, integration from x is equal to 0 to pi. And we can find these coefficients.
आफ्टर डूइंग दिस, इस पे जिस बात पे जोर है कि यहाँ पर हमारे सिर्फ बी एन को कैलकुलेट करना है, तो अगर हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो ऑड हो तो उसमें सिर्फ साइन वाली टर्म्स होंगी, तो लिहाजा उसमें ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। आइए इस रिजल्ट को हम अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल पर। आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है इसका ये एनालिटिक डेफिनेशन भी दे रखी है और ग्राफ भी मौजूद है, विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू -6 when x lies in between -pi to 0 and fx is equal to +6 when x lies in between 0 to pi and fx is equal to f of x plus 2 pi. If you draw the graph, you can see here that from -pi to 0 y is equal to -6 and from 0 to pi the value of the function y is equal to +6, and the function is odd because it is symmetrical about the origin, or you can test. So it is very easy to see that the function is odd, and for that you know that there is no need of calculating a naught or an, we will only calculating bn. So bn will be equal to 1 over pi into integral of fx sin nx from -pi to pi, and now fx is, what is fx? That is odd function, so therefore this is equal to, bn is equal to 2 over pi integral of fx into sin nx, x is from 0 to pi. Here our fx is 6, so therefore bn is equal to 2 over pi into integral of 6 into sin nx with respect to x, x is from 0 to pi. Integration of sin nx is minus cosine nx divided by n, so bn is equal to 12 over pi into minus cosine nx divided by n, and x is from 0 to pi, which is equal to 12 over pi into cosine nx over n, and now we are reversing the limit, making lower limit upper limit and upper limit lower limit. In this way we will get rid of this sign, negative sign. So that bn is equal to 12 over pi into cosine nx divided by n, and limit is from x is equal to pi to x is equal to 0. When we substitute 0, cosine of nx is 1, and when you substitute pi, so this will be minus cosine n pi. So bn is equal to 12 over pi n into 1 minus cosine n pi. And now here, if n is equal to even, so cosine n pi is equal to +1, so therefore bn becomes 0. But when n is equal to odd, cosine n pi will be -1, so 1 minus -1 is equal to +2, so bn is equal to 24 over pi n for n odd. Substituting these bn in our Fourier series expansion, fx is equal to 24 over pi into sin x plus 1 over 3 sin 3x plus 1 over 5 sin fx, and so on, as we have calculated these. Of course, if fx is neither an odd nor an even function, then we must obtain expression for a naught an and bn in full. So ये जो थ्योरम थी हमने इनको बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया और इससे हमारा काम आसान हो गया कि अगर हमें पता हो कि ये फंक्शन जो है ये इवन है
تو تب سائن ایکس کی ٹرم میں نہیں ہوتی، اور اگر یہ آڈ ہے تو نہ ہی اے ناٹ کیلکولیٹ کرنا پڑتا، اور کوسائن ایکس کی ٹرم میں نہیں ہوتی، صرف سائن ایکس کی ٹرم میں ہوتی ہیں. آف کورس ابھی جو میں نے لاسٹ میں بات کی ہے کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جو فنکشن جو ہے وہ نائدر آڈ ہو نور ایون ہو، تو اس صورت میں کوئی رعایت نہیں ہے. اس میں آپ کو تمام اے ناٹ بھی کیلکولیٹ کرنا ہوگا، اے این تمام کیلکولیٹ کرنے ہوں گے، اور بی این تمام کیلکولیٹ کرنے ہوں گے. آج کا لیکچر فورئر سیریز پہ تھا، اور اس میں ہم نے فورئر سیریز کو ڈیفائن کیا اور یہ بتایا کہ کس قسم کے فنکشن ہیں جن کو کہ فورئر سیریز کے ایکسپینشن میں لکھا جا سکتا ہے. وہ ڈیریچلیٹ فنکشن جو ہے جس کو کنڈیشن آپ کو بتائی تھی، یہ اگر آڈ اور ایون فنکشن ہمیں معلوم ہو تو ان کے کوفیشنٹ نکالنا آسان ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہیں اور اس میں کافی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر ہم سیمیٹریکلی چلیں اور اپنا دماغ کو حاضر رکھیں، اور خصوصی طور پہ میں نے بڑا زور دیا تھا آپ کو کہ وہ جو رزلٹ آپ کو بتائے تھے کہ یہ انٹیگریشن کے رزلٹ آپ اپنے سامنے رکھیں، ورنہ اگر آپ پوری کی پوری انٹیگریشن کرتے چلے جائیں گے اور ان باتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا لینتھی کام ہے. تو جہاں بھی آپ اپنے نون رزلٹ کو استعمال کر سکیں، جو کہ بہت سارے انٹیگرل آپ کو بتائے تھے، ان کو استعمال کر سکیں، اور فنکشن کو دیکھتے ہی یہ تمیز کر سکیں کہ یہ ایون ہے یا آڈ ہے، اور اس کو آپ اپلائی کریں، تو آپ کا کام جو ہے وہ بہت کافی حد تک مختصر اور آسان ہو جاتا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم فورئر سیریز؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو ساؤنڈ ویوز ہیں یا الیکٹریکل ویوز ہیں، یہ تمام پیریوڈک ویوز ہیں، اور آپ کے کمپیوٹر میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کمپیوٹر سائنس میں، ڈیفینیٹلی ان کو جو فنکشن گورن کرتے ہیں، جو ویوز گورن کرتے ہیں، وہ پیریوڈک ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ان پیریوڈک فنکشن اور ان کی ایکسپینشن ان دا فارم آف فورئر سیریز بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں ان کی ایکسپینشن ان دا فارم آف فورئر سیریز معلوم ہو، تب ہم کمپیوٹرز کے پروگرام لکھ سکتے ہیں، اور گیون کسی پوائنٹ پر ان کی ویلیو ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. فزکس میں، الیکٹرسٹی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کا جو تعلق ہے وہ ایک تو کمپیوٹر ہے ہی، اور اس کے بعد الیکٹرانکس کا تعلق ہے، اور اس کے بعد یہاں کمیونیکیشن کا تعلق ہے. تو یہ فزکس کے یہ فیلڈ بہت ہی اہم ہے، اور ان میں ان فورئر سیریز کا بہت ہی اہم رول ہے. مانا کہ یہ باتیں آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہیں، کافی ہائی لیول کی بات ہے، لیکن آپ کے کورس کی بات ہے اور آپ کو یہ کرنا ہوگی. آپ کو جو اس میں اسائنمنٹ دی جائیں، جو ایکسرسائز دی جائیں، ان کو بیٹھ کر آپ کیلکولیٹ کریں، کوفیشنٹ کیلکولیٹ کریں، تو اسی طریقے سے آپ کی پریکٹس ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اور آپ کو یہ بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں اپنی اس بات کو آگے بڑھائیں گے. فورئر سیریز پہ ابھی ہم نے کچھ اور بات کرنی ہے، تو لہٰذا جب تک کے لیے خدا حافظ.